پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا روح پرور، ایمان کو جگا دینے والا اور دل کو جھنجھوڑ دینے والا قصہ لے کر آئے ہیں جو تاریخ اسلام کا روشن باب ہے۔ آج ہم سننے جا رہے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نورانی بیٹی حضرت علی علیہ السلام کی بہادر شہزادی سیدہ زینب کا وہ عظیم واقعہ جو رہتی دنیا تک حوصلے، صبر، غیرت ایمانی اور سخاوت کی سب سے روشن مثال بن کر رہے گا۔ پیارے ناظرین، کربلا کا واقعہ ختم ہو چکا تھا، مگر سیدہ زینب کی ذمہ داری ابھی شروع ہوئی تھی۔ قافلہ اسارت نے جب یزید کے دربار میں قدم رکھا تو ہر طرف ظلم کا تماشا تھا، مگر اس قیدی عورت نے، جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، ایسی شان، ایسا وقار اور ایسا نور دکھایا کہ بڑے بڑے ظالموں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ وہ باہوں سے بندھی تھیں مگر زبان حق کھلی ہوئی تھی۔ وہ جسمانی طور پر قید تھیں مگر ان کا ایمان آزاد تھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ شجاعت تھی جو ماں فاطمہ سے ملی تھی، اور ان کے لہجے میں وہ گرج تھی جو علی کے خون سے تھی۔ اسی دربار میں ایک نابینا شخص سہم قدموں سے داخل ہوا۔ وہ انفاس نبوی کا صدقہ مانگنے آیا تھا۔ اس نے سیبہ کی طرف رخ کر کے عرض کیا، بی بی، میں نے سنا ہے کہ آپ رسول اللہ کی نواسی ہیں، میں آپ کا صدقہ چاہتا ہوں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ یزید کی نظریں حیران تھیں، لوگ خاموش تھے۔ زینب علیہ السلام کے خطبے اور نابینا کی کرامت کے بعد دربار یزید میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ ہر طرف خوف اور حیرت کی لہر دوڑ چکی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ وہی قیدی عورت ہے جسے ظالم زنجیروں میں لے کر آیا ہے، مگر جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تختوں کو ہلا رہے ہیں۔ ابھی نابینا کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں کہ اسی لمحے یزید نے گھبرا کر درباریوں کو حکم دیا کہ اہل بیت کو خاموش کرایا جائے، مگر سیدہ نے سر اٹھا کر فرمایا کہ اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ ہم کمزور ہیں؟ یاد رکھ، جس دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہو اسے کوئی ظالم جھکا نہیں سکتا۔ سیدہ کے لہجے میں ایسی طاقت تھی کہ بڑے بڑے سرداروں نے سر جھکا لیے۔ دربار کے ایک کونے میں ایک عورت کھڑی رو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر لرزتی آواز میں کہا کہ میں نے اپنی بچی کھو دی ہے، وہ تیز بخار میں مبتلا ہے۔ طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، اے بی بی زینب، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، آپ کے گھرانے نے کربلا میں ہر قربانی دی، میرے لیے بھی دعا فرما دیں۔ دربار کے سپاہی اسے روکنا چاہتے تھے مگر سیدہ نے اسے قریب آنے دیا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے رب کائنات، اگر یہ عورت اپنی اولاد کے لیے تیرے در پر آئی ہے تو اس کے غم کو دور فرما اور اس کی بچی کو شفا دے دے۔ سیدہ کے لبوں سے یہ جملے نکلے ہی تھے کہ اس عورت کے ہاتھ میں موجود کپڑا ہلنے لگا اور اسے خبر ملی کہ اس کی بچی کا بخار اتر چکا ہے۔ وہ عورت روتے ہوئے سیدہ کے قدموں میں گر گئی۔ یزید حیران و پریشان ہو کر تکلیف کے ساتھ تکتے ہوئے بولا کہ یہ سب تمہاری دعا سے ہوا؟ سیدہ نے فرمایا کہ ہم آل رسول ہیں، ہماری شان اللہ کی عطا سے ہے، نہ تیری حکومت اسے کم کر سکتی ہے اور نہ ظلم اس نور کو بجھا سکتا ہے۔ دربار میں موجود کئی لوگ اس منظر سے بدلنے لگے تھے۔ کچھ نے دل ہی دل میں اہل بیت سے محبت کا اقرار کیا، کچھ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اے زینب، میں نے کربلا کا واقعہ سنا تھا مگر آج اس گھرانے کے صبر اور عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آپ ظلم کے سامنے کھڑی ہیں مگر آپ کے چہرے پر خوف کا نام نہیں۔ یہ آپ کی ماں فاطمہ اور باپ علی کی تربیت ہے۔ سیدہ نے جواب دیا کہ ہمارا مقصد خود کو بچانا نہیں بلکہ حق کو زندہ رکھنا ہے۔ اگر ہم نہ بولتے تو قیامت تک لوگ سمجھتے رہتے کہ ظلم ہی سچ ہے۔ آج میں اس دربار میں کھڑی ہو کر اعلان کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کبھی نہیں مڑے گا۔ یزید کا چہرہ غصے اور خوف سے لال ہو چکا تھا مگر دربار کے لوگ اب اس کے حکم سے زیادہ سیدہ کے الفاظ پر یقین کر رہے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ قیدی وہ نہیں، قیدی تو یزید کا غرور ہے۔ سیدہ کے خطبے، کرامات اور ان کی بہادری نے پورے دربار کا ماحول بدل دیا تھا۔ لوگ جان گئے تھے کہ یہ خاندان اللہ کا چنا ہوا ہے اور ان کے سامنے سر جھکا دینا ہی فخر کی بات ہے۔ اس دن یزید کے دربار میں ظلم بے نقاب ہو گیا اور حق کا نور ہر دل میں پھیل گیا۔